مجھے کیا بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ اکرام آ کے بیٹھ گئے، کون عمر؟ اللہ۔ صحابہ اکرام کا قافلہ ملک شام کی طرف گیا، قافلے والوں کی طرف سے پیغام آ گیا، کچھ عرصے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے اللہ اکبر دور کے اندر جو قافلہ گیا ملک شام کی طرف سے، میرے عزیزوں پیغام آ گیا، جس راستے پہ قافلہ ڈالا تھا جنگل کے درندے راستے پہ آ کے بیٹھ گئے، کئی دن ہو گئے راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا، اپنی سواری پر سوار ہوا، قافلے کی طرف ملک شام کی طرف روان ہوئے، اور جا کے قافلے والوں سے ملے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہ قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پر اللہ غنی جنگل کے درندے ہمارا سامنا کرتے ہیں، ہمیں راستہ عبور کرنے نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دیکھا ایک راستے پہ جنگل کے خوخار بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، درندے شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کے ایک جنگلی درندے کا کان پکڑ کے مروڑ دیا، فرمایا شرم نہیں آتی تجھے؟ پتہ کوئی نہیں میں امتی کس کا اور بیٹا کس کا ہوں؟ اور جنگل کے درندے سن لے، تیرے سے عام آدمی مخاطب نہیں ہے، تیرے سے عمر کا بیٹا اور محمد الرسول اللہ کا امتی مخاطب ہو رہا ہے، تو نبی کے غلاموں کا راستہ روکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم تجھے کالی کملی والے کا حیا کیوں نہیں آتا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، ابن خالد ابن حشام جیسے لکھنے والوں نے لکھا، اللہ غنی فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جنگل کے درندوں کو للکارا، چیخیں مارتے ہوئے جنگل کے درندے جنگل کی طرف دوڑ گئے۔ کیا تمہیں وقت وہ یاد کوئی نہیں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر قافلہ لے کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دین متین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا دین کچے پکے مکان تک پہنچ جائے، ہر ایک کے دروازے تک پہنچ جائے، جا رہے ہیں۔ راستے میں دریا آ گیا اور آپ نے دریا عبور کر کے آگے جانا تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے پاؤں دریا کے اندر ڈال دیے۔ یا اللہ تیرے نبی کے غلام تیرے نبی کا پیغام لے کر، تیرے نبی سے وعدہ کیا ہوا پورا کرنے کے لیے، تیرے نبی کا پیغام لے کر، قرآن لے کر اللہ افریقہ کے جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں، ان بستیوں میں جا رہے ہیں۔ یا اللہ جہاں آج تک قرآن سنانے والا کوئی نہیں پہنچا، الہ العالمین رستے میں دریا کی موجیں حائل ہو گئی، فرمایا قافلے والوں اپنی سواری سے اترو اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر سواری پہ بیٹھو، اپنے جانور کے پیروں کو دریا میں کر دیا، فرمایا او دریا اب غلامان مصطفیٰ ہے، ہم نے راستہ اپنے پرلی طرف جانا ہے، اب اللہ کے نبی کے غلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، تاریخ شاہد ہے، جب صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے، کچے فرش کی اتنی آواز نہیں آتی تھی جتنا پانی کے اندر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب سارا دریا سارے صحابہ نے عبور کر لیا، ایک صحابی بوڑھا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونے لگ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ہے سعد دریا عبور کرتے ہوئے میرا لکڑی کا پیالہ پانی میں گر گیا ہے۔ فرمایا پیالہ تجھے اور دلا دوں گا، جہاں جا رہے اس ملک سے تجھے اور خرید کے دے دوں گا۔ کہ ساتھ یہ بات نہیں، پیالے تو اور مل جائیں گے، لیکن اس پیالے کی خاصیت یہ تھی، یہ پیالہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اس پیالے میں حضور دودھ پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگے او دریا کی موجو، نبی کے غلام کا پیالہ تمہارے حوالے آ گیا، پانی میں گر گیا، کہ اللہ کے نبی کا غلام حکم دیتا ہوں ہمارا پیالہ واپس کرو۔ نبی کے صحابی نے للکارا، رب ذوالجلال کی قسم، پانی کی موج آئی، پیالہ نکال کر نبی کے صحابہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر، میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا پیغام لے کے نہیں گئے؟ وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا تم غلامان مصطفیٰ ہو، اللہ اکبر، تمہاری غلامی اپنی جگہ، لیکن یہاں جنگل کے خوخار درندے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔
یاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قافلے والوں کو پیغام دیا، جلدی کرو وضو کر کے 2 نفل پڑھو۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اونچے درخت پہ چڑھ گئے، جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، او جنگل کے درندوں، ہمیں عام نہ سمجھنا، ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھولی مصطفیٰ کی پھیلی، جن کے لیے آنسو مصطفیٰ کے نکلے، جن کا مقام اللہ کریم کے پیارے نبی نے بدر کے میدان میں لگوایا۔ جب 313 بدر کے میدان میں لے کے گئے، اللہ پاک کے نبی نے ہمارا مول لگا دیا، ہمارے ایمان اور ہمارے معیار کی قیمت لگا دی۔ پروردگار عالم کے پیارے نبی نے ہماری طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا، یا اللہ میں ساری زندگی کی کمائی لے کے آ گیا، میں ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے آ گیا، اللہ یہ بچ گئے تو تیرا دین بچ جائے گا، اللہ یہ مٹ گئے تو دھرتی پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فرمانے لگے، وہ جنگل کے درندوں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے آج شام یہاں پڑاؤ کرنا ہے، رات گزارنی ہے، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ دنیا انسانیت نے دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا کہ شیرنی اپنے منہ میں بچے لے کے چگھاڑتی ہوئی جا رہی تھی، ان کی چگھاڑ سے پتہ لگ رہا تھا اگر تم نبی کے غلام ہو تو ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔